بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی اور برتری، ہر طرح کی عظمت اور جلالت، شان اور تکبر کے لائق اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت ہے، اور بے انتہا بے شمار لاتعداد ان گنت درود و سلام ہو آقائے نامدار ختم الرسل، پیکر حسن و جمال، فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا حسنین کے نانا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، رہبر اور رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، محدثین کرام اور علماء کرام پر. حضرات سامعین، آج 5 فروری کا دن ہے، اور پاکستان میں ہم یہ 5 فروری کا دن 1990 سے لے کر اب تک کشمیر ڈے کے حوالے سے مناتے ہیں. یعنی اس دن ہم اپنے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ اظہار یکجہتی ہمارے ان کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جو ہمارا عمل ہے، اس عمل کے متعلق ہمیں رب کا قرآن بھی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حکم دیتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذِ اشْتَكَى لَهُ عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى. کہ تم مومنوں کو دیکھو گے کہ وہ آپس کی محبت میں، آپس کی ہمدردی میں، پیار میں، الفت میں
ایک جسم کی مانند ہیں کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف محسوس ہو تو پورا جسم اس تکلیف کی وجہ سے پریشانی اور درد اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی مثال پوری امت مسلمہ کی ہونی چاہیے کہ کسی ایک مسلمان کا درد، کسی ایک مسلمان کی تکلیف وہ ساری امت مسلمہ کو محسوس ہو۔ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے، کہ ہمارے اندر وہ درد محسوس ہو، ہمارے مسلمان بھائیوں کی وہ تکلیف کہ جس کرب سے، جس پریشانی سے وہ گزر رہے ہیں، یہ پریشانی ہمارے دلوں کے اندر محسوس ہونی چاہیے۔ اور اسی کے اظہار کے لیے ہم اس دن اپنا احتجاج دنیا کے سامنے ریکارڈ کرواتے ہیں۔ ہم دنیا کے سامنے اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس ظلم و ستم کو بند کیا جائے، ان مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو روکا جائے۔ حضرات سامعین، 30 سال سے زیادہ کے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ ہاتھوں کی زنجیریں بھی بنائی، کشمیر کی طرف جانے والے پلوں پر کھڑے ہو کر ہمارے پاکستان کے بچوں، جوانوں، بوڑھوں، عورتوں نے ان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا، اور ہم نے ریلیاں بھی نکالی، احتجاج بھی کیے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا دشمن اس قدر بدترین ہے، ہمارا دشمن اس قدر گھٹیا ترین ہے کہ اس پر ہمارے کسی احتجاج کا کوئی اثر آج تک نہ ہوا ہے۔ اور اب کے حکمران اسی احتجاج کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں تہذیب یافتہ اقوام کی طرح احتجاج کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ 1 منٹ کے لیے پورے پاکستان میں ہم خاموشی کے ساتھ یہ اظہار یکجہتی کریں گے۔ حضرات، یہ باتیں وہاں چلتی ہیں، یہ احتجاج وہاں ریکارڈ کروائے جاتے ہیں کہ جہاں سامنے دشمن تہذیب یافتہ ہو، کہ جہاں آپ کا دشمن گھٹیا نہ ہو، لیکن جہاں دشمن اس قدر حد سے گرا ہوا ہو تو وہاں اس طرح کے کوئی بھی احتجاج معنی نہیں رکھتے ہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے اس موقع پہ؟ دل دکھتا ہے، دل زخمی ہوتا ہے، تو کیا جائے اس بارے میں سوچتے ہیں۔ تو آج ہم اسی کے متعلق چند گزارشات عرض کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں ان کشمیری مسلمان بھائیوں کے لیے کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ ان کے لیے دعا کرنے کے لیے اٹھ جائیں، اور ہماری زبانوں سے اللہ کے سامنے ان کے لیے گریہ زاری کی جائے کہ اے اللہ، یہ تیرے مظلوم بندے کہ جن کا قصور صرف یہی ہے کہ یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حق آزادی چاہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، اپنی دعاؤں میں انہیں کثرت سے یاد کیا جائے۔
اور یہ دعا کوئی عام ہدف نہیں ہے، کوئی ایسا ہدف نہیں جو کار آمد نہ آتا ہو۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ اللہ اس امت کی مدد کیسے کرتا ہے؟ کمزوروں کی دعاؤں کے ساتھ، کمزوروں کی نمازوں کے ساتھ، ضعیفوں کے اخلاص کے ساتھ۔ اور چشم فلک نے یہ دیکھا ہے کہ کئی دفعہ وہ کام جو بڑی بڑی طاقتیں بھی نہ کر سکی، ایک ضعیف اور ایک کمزور مسلمان کی دعا نے وہ کام کر دکھایا۔ لہذا دعا کو کوئی معمولی ہتھیار نہ جانا جائے کہ یہ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیری لوگوں کے لیے دعا کی جائے، نہیں، ان مظلوم بھائیوں کے لیے دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ کے سامنے ان کے لیے دعائیں کی جائیں، اور دعا تو خود کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب مومن بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا ایک مقرب فرشتہ جو اس مومن بندے کے ساتھ ہوتا ہے، جو جو دعائیں اس مومن کی زبان سے نکلتی جاتی ہیں، وہ اللہ کا مقرب فرشتہ ساتھ ساتھ یہ کہتا چلا جاتا ہے کہ اللہ تیرے لیے بھی یہی عطا کرے جو تو اپنے مومن بھائی کے لیے طلب کر رہا ہے اور مانگ رہا ہے۔ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام ہمیں اپنے ان مظلوم کشمیری بھائیوں کے لیے یہ کرنا ہے کہ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھنا ہے، اور پھر اگلا کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ سنو، تم پہ پھر قتال فرض کیا گیا ہے، جو کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ناگوار گزرے، پسند نہ ہو، لیکن عجب نہیں کہ جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند جان رہے ہو، اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر اور بہتری رکھی ہو۔ اور عجب نہیں کہ جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند جانو، وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو، اور جسے تم بہتر سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم کسی بات کو نہیں جانتے ہو۔ کیا کیا جائے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، طاقت تیار کی جائے اپنے دشمنوں کے خلاف۔ دعاؤں سے اگلا سٹیپ ہے، دعاؤں سے اگلا قدم ہے کہ میدان جہاد میں اترنے کے لیے اپنی قوت کو تیار کیا جائے، جتنا ہو سکے۔ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اس دور کے مطابق اللہ نے کہا کہ گھوڑوں کو تیار کرو۔ تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ اسی سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے۔ تمہاری ہیبت، تمہارا خوف، تمہارا ڈر اللہ اور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں پڑے گا اس تیاری کے ساتھ۔
اس تیاری کے ساتھ میدان جہاد کے اندر اترو اور ان مسلمانوں کی مدد کرو، کیونکہ مدد کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ سورۃ النساء کی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کل قیامت کے دن یہ جواب دہی ہوگی کہ تم نے ان میرے بندوں کی مدد کیوں نہیں کی، اور بلکہ دنیا میں بھی اللہ کہتا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے میں لڑائی کیوں نہیں کرتے، جبکہ کمزور مرد والمستضعفین من الرجال والنساء عورتیں والولدان اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یقولون، وہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں ان ظالموں کی بستیوں سے نکال لے، کوئی ایسا سبب پیدا کر دے، کوئی ایسا محمد بن قاسم بھیج دے، کوئی ایسا صلاح الدین ہماری ایوبی ہماری طرف بھیج دے، کوئی ایسا طارق بن زیاد ہماری طرف بھیج دے کہ جو ہمیں ان ظالموں سے نجات دلا کے ہمیں یہاں سے نکال لے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اللہ ہمارا کوئی مددگار بنا دے، اللہ ہمارا کوئی دوست بنا دے، تو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ میں نے تمہیں ایک رشتے میں پرویا تھا، اسلام کے رشتے میں، تو تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیوں نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو سورۃ الانفال کے اندر ان مومنوں کی مدد کا بھی حکم دیا ہے کہ جو مومن تو تھے لیکن ابھی تک انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، اللہ نے ان کے متعلق بھی کہا کہ وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر دین کے معاملے میں یہ تم سے مدد مانگے فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہو جاتا ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اے اللہ ہم تو اپنی زندگی گزارنے کے ہمیں لالے پڑے ہوئے تھے، ہم نے تو اپنی ضروریات زندگی اکٹھا کرنے کے لیے ساری زندگی لگا دی، ہم تیرے بندوں کو، ان مردوں عورتوں اور معصوم بچوں کو ان ظالموں سے کیسے چھڑواتے۔ اندازہ تو لگائیے کہ تھوڑے عرصے کا لاک ڈاؤن جب ہم پہ لگایا گیا تو ہم کس اذیت کے اندر مبتلا ہو گئے، اور آج ان مظلوموں کے اوپر 18 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ کرفیو لگا رکھا ہے اس ظالم نے۔ کہاں کی اقوام متحدہ اور کہاں کی سلامتی کونسل، یہ آوازیں وہاں اٹھانا بالکل بیکار ہے، وہاں کی گئی تقریریں بالکل ان کے دلوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتی ہے۔ تو ان مسلمانوں کے لیے میدان جہاد میں آنا ہوگا، اور میدان جہاد کوئی عام چیز نہیں ہے، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، جو اس کے رستے میں لڑتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند۔ تو اللہ کے ان محبوب بندوں میں شامل ہونے کے لیے اس رستے کو اختیار کرنا ہوگا، اور اسی فریضہ جہاد کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو غلبہ اور فوقیت عطا کی تھی پورے اقوام عالم پر۔ مسلمانوں کا ڈنکا بجتا تھا، مسلمانوں کا نام تھا،
مسلمان مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی عزتیں محفوظ تھی۔ کوئی مسلمان پوری دنیا میں کسی جگہ پہ غیر محفوظ نہیں تھا۔ آج یہ ذلت اور رسوائی کا منہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے ان احکامات سے باہر نکل چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس شخص نے ساری زندگی میں کبھی جہاد نہ کیا ہو اور اس شخص کے دل میں کبھی جہاد کرنے کا شوق بھی پیدا نہ ہوا ہو تو جان لیجئے کہ وہ آدمی ایمان پہ نہیں بلکہ منافقت کی ایک شاخ پر مرتا ہے اگر اس کی موت ہوتی ہے تو۔ لہذا یہ جذبہ جہاد، یہ شوق شہادت، یہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا، یہ تو ایمان کی علامت ہے جو دل میں موجود ہونی چاہیے ہر مسلمان کے۔ اگر اس علامت سے دل خالی ہے تو جان لیجئے کہ موت منافقت پر آ رہی ہے، ایمان پر موت نہیں آ رہی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے ہماری جنت بھی اس میدان جہاد سے گزر کے آگے رکھی ہے۔ الجنت تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے تلے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ تو حضرات سامعین، یہی حل ہے، اور یہ ایسا حل ہے جس سے سپر پاور جتنی بھی دنیا میں تھی ان کو بھی اسلام نے ختم کیا۔ یہی حل تھا کہ جس سے مدعیان نبوت کا منہ بھی توڑا، یہی حل تھا جس سے مرتدین اسلام کو بھی روکا اور دوبارہ اسلام میں لایا گیا، یہی حل تھا کہ جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی جد و جہد کی۔ آج مسلمان اس حل کو چھوڑ کر دوسرے ذرائع اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ ہم نے بڑے احتجاج کیے، ہاتھوں کی زنجیریں بنا کے دیکھ لی، طویل ترین پرچم لہرا کے دیکھ لیے، اور اب ہمیں حکمران خاموشی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، آج اس مقصد سے امت مسلمہ پیچھے ہٹتی چلی جا رہی ہے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو دنیا کے تمام جھوٹے ادیان کے اوپر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اور چاہے مشرک ناخوش ہی کیوں نہ ہو اس بات کے اوپر۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ فرض منصبی ادا کر دیا، اور نبی کے صحابہ نے اسلام کو آدھی سے زیادہ دنیا کے اندر پھیلا کے اپنا یہ حق ادا کر دیا۔ اور آج ہم کیا ہیں؟ ہمیں ملک پکڑا دیے، ہمیں وطن دے دیے، ہمیں زمین کے ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اور اب مسلمان اپنی زندگی کی حفاظت میں لگ چکے ہیں، اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دوسرے مسلمان کے بارے میں سوچ اور یہ نظریہ انہیں اس طرف لے کر جاتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان چاہے مر رہے ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم سے مشرک کہیں ناراض نہ ہو جائیں، ان کی ناراضگی مول لینے کی وجہ سے ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں۔ حضرات،
دوسرا حربہ جو اہم ترین حربہ ہے وہ جہاد ہی ہے کہ ہم ان کشمیری مسلمانوں کی مدد فقط جہاد کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، بزور قوت بزور بازو کر سکتے ہیں۔ اس ایمان کے جذبے کے ساتھ ہم اللہ کے رستوں میں ان میدان جہاد میں اتر سکتے ہیں اور اپنے ان مظلوم کشمیری بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس رستے میں ہمیں اگر موت بھی آ جاتی ہے تو یہ موت کوئی عام موت نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ موت نہیں، زندگی کا سودا ہے، یہ مریں گے نہیں، جینے کا معاملہ ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میرے رستے میں لڑتا ہوا مر جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ یہاں زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے ہم جہاد سے بچتے ہیں، حالانکہ اللہ نے جہاد میں لڑتے ہوئے موت آنے پہ زندگی کی شہادت اور گواہی دی ہے کہ شہید مردہ نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے۔ اور اس مرحلے میں، اس رستے میں کوئی ایک بھی کیا گیا کام وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہ ہو، جس کی اللہ کے ہاں کوئی پہچان نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آنکھوں کو کبھی جہنم کی آگ نہیں پکڑ سکے گی، جہنم کی آگ ان دو آنکھوں کو کبھی جلا نہیں سکے گی۔ پہلی وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے ڈر کر آنسو بہا دے۔ آج دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں، کبھی ذرا ہم غور کریں تو دلوں کی سختیوں کی وجہ سے اللہ کا خوف اور ڈر بھی اتنا دور ہو چکا ہے کہ بڑے بڑے حادثات بھی ہمیں رلا نہیں سکتے، اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکالتا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری وہ آنکھ ہے کہ جسے جہنم کی آگ کبھی جلا نہیں سکے گی، کہ جو اللہ کے رستے میں پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہتی ہے۔ اللہ ان آنکھوں کی بھی قدر کرتا ہے۔ اور حضرات اس کے رستے میں اٹھے ہوئے جو قدم ہوں گے، اس کے رستے میں جو کٹا ہوا جسم ہوگا، اللہ اس کی قدر کس طرح سے کرے گا؟ تو سوچئے کہ یہ کوئی عام سودا نہیں ہے، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان یہ سوچے کہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ یہ جہاد ہماری افواج پاکستان کر رہی ہیں، لہٰذا ہمیں ان کا دستے بازو بننا ہے، اخلاقی لحاظ سے، مالی لحاظ سے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بے خوف بیٹھے ہیں اور وہ سرحدوں پہ ہماری پہرے داریاں کر رہے ہیں۔ ان کو طاقتور بنانا ہے، ان کے لیے قوت اور طاقت کا سامان مہیا کرنا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلوں کو تیار کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی تیاری کروایا کرتے تھے۔ اس کے بعد مزید ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عالمی اسلامی قوتوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اپنے پیغام سے، اپنے عمل سے ہم ایسا عمل کریں کہ سارا کا سارا عالم اسلام ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جائے، آپس میں اتحاد اور اتفاق کا معاملہ اپنائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو سارے مضبوطی سے تھام لو
اور تفرقہ بازی کو چھوڑ دو، یعنی اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ کے صراط مستقیم پہ چل کے وحدت امت ایک ایسا ذریعہ ہے جو پورے عالم اسلام کو ایک لڑی کے اندر پرو سکتا ہے۔ اس بات کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد آپ پورے عالم کا اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ہر ملک اس کو اپنا اپنا ایجنڈا دے دیا گیا ہے کہ تم فقط اپنی جنگ لڑو، تمہیں دوسرے کسی کے معاملے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرات، میں بتا چکا ہوں کہ اسلام کسی دوسرے کا معاملہ نہیں ہے، اسلام پورے کا پورا ایک خاندان کا معاملہ ہے۔ اسلام میں جب کوئی بھی داخل ہو جائے تو وہ ایک یونٹی کا حصہ بن جاتا ہے، ایک اتحاد کی صورت اور شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن ایک جسم کی مانند ہیں، اور جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو باقی جسم نارمل نہیں رہ سکتا۔ یہ تو فطرت کے ہی خلاف ہے کہ ہم بڑے آرام سے سو رہے ہیں، یہ تو ایمان کی ہی کمزوری ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کا دکھ درد محسوس ہی نہیں ہوتا ہے، اور ہم فقط جھنڈے لہرا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کے اسی طرح اپنی زندگی میں دوبارہ مگن ہو جاتے ہیں۔ حضرات، نہیں، عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا، ایک وحدت بننا ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، کفر سارے کا سارا ون یونٹ ہے، ایک اتحاد ہے، لہذا ان کے مقابلے میں اگر متحد نہیں ہوگے وہ تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے، قرآنی فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے، دنیا چاہے جتنی مرضی حکمت کی بات کیوں نہ لے کے آ جائے، قرآن کہتا ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، انہیں دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کی مدد آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تم مومنوں کو چھوڑ کے ان یہود و نصارہ کی طرف دوستی کے ہاتھ بڑھاتے ہو، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ ہاں، ظاہری طور پہ تمہیں اپنے مادی فوائد نظر آتے ہوں گے، جس طرح عالم اسلام آج اپنے اپنے فوائد کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو لیکن یاد رکھو کہ حقیقی فوائد صرف اسلام ہی کی چادر میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے آج کی پیشین گوئی کر دی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سارا اقوام عالم مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح سے دعوت دے گا جس طرح سے ایک پیالے کے اوپر، ایک دسترخوان کے اوپر کھانے کے لیے دوسروں کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ ساری تہذیبیں مل کر اس اسلامی تہذیب کو ختم کرنے کی کوشش کریں گی۔ آج میڈیا دیکھ لیں اور عالمی میڈیا کی یلغار دیکھ لیں، اگر کوئی دہشت گرد انہیں نظر آتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اگر کوئی تہذیب انہیں بری لگتی ہے تو وہ اسلامی تہذیب ہے، کسی کلچر سے اگر انہیں نفرت ہے تو وہ اسلامی کلچر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے وجہ بتا دی تھی۔ صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا، حضور کیا اس دن ہم کمزور ہوں گے؟ کیا ہماری قلت ہوگی؟ کیا افرادی قوت ہم میں کم ہوگی، دوسرے ہم سے زیادہ ہوں گے؟
فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی، 1 ارب اور 70 کروڑ سے زیادہ تعداد ہے، لیکن بل انتم غصاء کا غصاء السیل، تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے کہ جسے ایک ریلا آتا ہے پانی کا اور بہا کے لے جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ کسی صحابی رسول نے جرأت کر کے پوچھ ہی لیا کہ ومل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر یہ وہن کیا ہوگا جو ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا؟ آج میں اور آپ دیکھیں کہ کیا وہن ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے یا ابھی پیدا ہونا باقی ہے؟ فرمایا ومل وہن، آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ وہن یہ ہوگا میرے صحابہ کہ تمہیں مسلمانوں کو اس دنیا کی زندگی سے محبت ہو جائے گی اور موت سے تمہیں ڈر لگنے لگے گا۔ آج اس موت کے خوف نے دنیا میں وہ ناچ نچایا ہے اس دنیا کو کہ جس میں سارے ہی ناچے ہیں، چاہے مسلمان ہو یا کفار۔ اور ہمیں دنیا اتنی عزیز ہونے لگ گئی ہے کہ شاید ہم نے سمجھ لیا کہ اسی دنیا میں رہنا ہے اور یہاں سے جانا ہی نہیں، حالانکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، تمہارے لیے دنیا جنت نہیں ہے، یہ تو قید خانہ ہے، یہ تو کافروں کی جنت ہے کہ جسے وہ حاصل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ حضرات سامعین، آج ہمیں ان کشمیری بھائیوں کے لیے اپنی دعائیں کرنی ہے، داد رسی کرنی ہے اللہ سے، اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات دعا وہ کام کر جاتی ہے جو بڑے بڑے لیڈر اور بڑی بڑی قومیں نہیں کر سکتی۔ پھر دوسرا عمل یہ ہے کہ ہم نے میدان جہاد میں اترنا ہے اور ہم نے اسلامی فوجوں کی مدد کرنی ہے، اور پھر ہم نے تیسرا عمل یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق کی طرف آنا ہے۔ یہ کام ہم کریں گے انشاءاللہ، اللہ اپنی مدد سے ان ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان